لیلا مجنوں کا قصہ کیا تھا؟ یہ ایک عربی داستان ہے۔ اس کے کرداروں کو تاریخی طور پر ثابت مانا جاتا ہے۔ لیلا مجنوں دو حقیقی عاشق تھے۔ صدیوں تک اس میں بہت کچھ افسانہ طرازی کی گئی۔ عربی سے فارسی میں اس کو پہل رودکی نے منتقل کیا۔ اس کے بعد نظامی گنجوی نے اس کو فارسی میں لکھا۔ اب تک 1000 سے زائد مرتبہ اس داستان کو مختلف زبانوں میں مختلف لوگ نثر و نظم میں لکھ چکے ہیں۔ سب سے زیادہ مقبولیت و اہمیت نظامی گنجوی کی مجنوں کا اصل نام قیس ابن الملوح ابن مزاحم ہے۔ مجنوں لغوی طور پر پاگل، دیوانے اور عاشق کو کہتے ہیں۔ لیلا کا نام لیلا بنت مہدی ابن سعد بیان کیا جاتا ہے۔ عربی و عبرانی میں لیلا یا لیلا رات کے لیے بولا جاتا ہے۔ عربی میں لیلا مجنوں کی بجائے مجنوں لیلا بولا جاتا ہے۔ ترکی میں ایک اسم صفت لیلا کی طرح سے مراد محبت کی وجہ سے پاگل، جنونی کے لیے بولا جاتا ہے۔ محققین نے لیلا کے عربی لیلا رات سے اس کے معنی سانولی رنگت بھی لیا ہے۔ کئی مصنفین نے اپنے قصے میں لیلا کو سانولی صورت والی بنا کر پیش کیا ہے۔ مشہور ہے کہ لیلا کالی یعنی سیاہ رنگت والی تھی، لیکن اگر لیلا کو عربی النسل بیان کیا جاتا ہے تو اس طرح لیلا کا کالا ہونا ایک خلاف واقعہ بات ہوگی۔ بچپن میں قیس اور لیلا دونوں اپنے قبیلے کی بکریاں چراتے تھے۔ وہ ساتھ بیٹھتے اور آپس میں باتیں کرتے۔ اس دوران انہیں ایک دوسرے سے محبت ہو گئی۔ نظامی گنجوی کے قصے لیلا مجنوں کے مطابق لیلا اور مجنوں بچپن میں ایک ہی مدرسے میں پڑھتے تھے۔ ان میں باہمی الفت پیدا ہوئی۔ مجنوں کی توجہ تعلیم کی بجائے لیلا کی طرف رہتی، جس پر استاد اسے سزا دیتے، مگر استاد کی چھڑی مجنوں کے ہاتھوں پر پڑتی اور درد لیلا کو ہوتا۔ استاد نے یہ بات لیلا و مجنوں کے گھر والوں کو بتائی، جس پر لیلا کے مدرسے جانے اور گھر سے نکلنے پر پابندی لگ گئی۔ ایک دن پھر مجنوں کی نظر لیلا پر پڑ گئی اور بچپن کا عشق تازہ ہو گیا۔ مجنوں نے لیلا کا ہاتھ مانگا، مگر لیلا کے باپ نے انکار کر دیا۔ لیلا کا بھائی تبریز مجنوں کو مارنے کی کوشش کرتا ہے، مگر مجنوں اس کو قتل کر دیتا ہے، جس پر مجنوں کو سرعام محبت کا اظہار کرنے اور لیلا کے بھائی کو مارنے پر سنگسار کرنے کی سزا سنائی دی گئی۔ کچھ کہانیوں میں تبریز کے قتل کا قصہ نہیں ہے، بلکہ رشتہ دینے سے انکار کیا جاتا ہے اور کچھ عرصہ بعد لیلا کی شادی کسی دوسرے کے ساتھ کر دی جاتی ہے، جس پر قیس پاگل سا ہو جاتا ہے۔ جامعہ ازہر شعبہ اردو کے سربراہ ڈاکٹر ابراہیم محمد ابراہیم المصری لکھتے ہیں کہ لیلا مجنوں کی شدید عشق و محبت کی کہانی کوئی فرضی داستان نہیں ہے، جیسا کہ ڈاکٹر طٰہٰ حسین نے خیال ظاہر کیا ہے۔ یہ پہلی صدی ہجری کا سچا واقعہ ہے جو عرب کے نجد کے علاقے میں رونما ہوا اور لازوال بن گیا۔ مجنوں ایک مالدار نجدی قبیلے بنو عامر کے سردار کا بیٹا تھا۔ وہ ایک گورا چٹا، خوبصورت اور خوش گفتار نوجوان تھا۔ شاعر تھا۔ قیس نے لیلا کے اوپر شاعری کرتے ہوئے ایک جگہ لکھا۔ ترجمہ: وہ ایک چاند ہے جو ایک سرد رات میں آسمان کے وسط میں چمک رہا ہے۔ وہ نہایت حسین ہے۔ اس کی آنکھیں اس قدر سیاہ ہیں کہ انہیں سرمے کی ضرورت نہیں۔ قیس کے والدین اپنے خاندان کے ساتھ لیلا کے والد کے پاس گئے اور لیلا کا رشتہ مانگا، لیکن لیلا کے ماں باپ کو داغ بدنامی گوارا نہ ہوا اور انہوں نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا۔ اس دوران قبیلہ ثقیف کے ایک نوجوان نے بھی، جس کا نام ورد تھا، لیلا کو شادی کا پیغام دیا۔ لیلا کے والدین نے یہ رشتہ قبول کر لیا۔ قیس اس قدر مضطرب ہوا کہ وہ بیمار ہو گیا۔ اس کے والدین نے چاہا کہ وہ اپنے قبیلے کی کسی اور خوبصورت لڑکی سے شادی کر لے، مگر اب قیس لیلا کی محبت میں اتنی دور نکل گیا تھا کہ واپسی ممکن نہ تھی۔ رفتہ رفتہ قیس کی حالت ایسی ہو گئی کہ اسے اپنے تن بدن کا ہوش نہ رہا۔ لوگوں نے قیس کے باپ کو مشورہ دیا کہ وہ اسے مکہ لے جائے اور بیت اللہ کی پناہ میں دعا مانگے۔ قیس کا باپ الملوح اسے لے کر مکہ گیا اور حرم شریف میں اس سے کہا کہ غلاف کعبہ سے لپٹ کر لیلا اور اس کی محبت سے نجات کی دعا مانگے۔ اس کے جواب میں جب قیس نے یہ دعا مانگی، کہا اے اللہ مجھے لیلا اور اس کی قربت عطا فرما، تو الملوح قیس کو واپس لے آئے۔ راستے میں اس نے ایک جگہ پہاڑی پر اپنے آپ کو گرانے کی بھی کوشش کی، مگر لوگوں نے پکڑ لیا۔ اپنے قبیلے میں واپس پہنچ کر قیس کا باپ
ایک بار پھر لیلا کے باپ کے پاس گیا تاکہ اسے لیلا کی اپنے بیٹے سے شادی پر آمادہ کرنے کی کوشش کرے، مگر پھر انکار ہو گیا۔ لیلا کی شادی اس دوسرے لڑکے سے کر دی گئی جس کا پیام آیا تھا۔ لیلا خود بھی قیس کی محبت میں گرفتار تھی، مگر خاندان کی نیک نامی اور والدین کی اطاعت سے مجبور تھی۔ قیس کو یہ معلوم ہوا کہ لیلا کی شادی ہو گئی ہے تو اس پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا، وہ اپنے وجود کو بھول گیا، گوشہ نشین ہو گیا اور پھر ایک دن صحرا میں نکل گیا۔ لیلا کو آوازیں دیتا، پہاڑوں، درختوں، جنگلی جانوروں سے پوچھتا، لیلا کہاں ہے؟ اسی حال میں ایک دن اس کی نظر ایک ہرنی پر پڑی۔ وہ اس کے پیچھے ہو لیا اور نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کے گھر والے صحرا میں اسے ڈھونڈتے رہے۔ چوتھے دن وہ انہیں ایک پتھریلی وادی میں ریت پر مردہ پڑا ملا۔ روایات کے مطابق لیلا بھی شاعرہ تھی، اور یہی چیز ہے جس نے اس محبت بھرے قصے کو ایک المیہ بنا دیا جس کے لیے دل اور آنکھیں روتے ہیں۔ یہ ممکن تھا کہ یہ محبت شادی کے ذریعے ان کے اجتماع پر منتظر ہوتی اور خوشیوں بھری زندگی انہیں حاصل ہوتی، مگر تقدیر کے آگے تدبیر کا کہاں بس چلتا ہے۔ انسانی عشق کا یہ قصہ عشق الہی تک پہنچانے کا ذریعہ بن گیا۔ امیر خسرو نے اس واقعہ کو 1299 میں کتابی شکل دی اور جامی نے 1484 میں لیلا مجنوں پر 3860 صفحوں کی کتاب لکھی۔ شیرازی جیسے بڑی فارسی شاعر نے اس قصے کو 1520 میں لکھا۔ بلے شاہ فرماتے ہیں، کیتا سوال میاں مجنوں نوں تیری لیلا رنگ دی کالی ہے، دتا جواب میاں مجنوں نے تیری اکھ نہ ویکھن والی ہے۔ قرآن پاک دے ورق چٹے اتے لکھی سیاہی کالی ہے، چھڈ وے بلیا دل دے چھڈیاتے کی گوری تے کی کالی ہے۔ ترجمہ: کسی نے مجنوں سے کہا، تیری لیلا تو رنگ کی کالی ہے۔ مجنوں نے جواب دیا، تیری آنکھ دیکھنے والی نہیں۔ قرآن پاک کے سفید کاغذوں پہ کالی سیاہی سے لکھا ہوا ہے، دل کے سودے میں کالی اور گوری کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔